بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے جو پچھلے سبق ہم نے پڑھے تھے کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، اور اس کے بعد کھڑا زبر کا مکمل سبق پڑھے ہیں، پھر مشق پڑھے ہیں۔ اب اس کے آگے کھڑا زیر صرف تختی پڑھا رہے ہیں، الفابیٹ پڑھا رہے ہیں کہ کھڑا زیر اگر ان کے اوپر آ جائے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے، ابتدائی بچوں کے لیے ہے، یعنی بیسک سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے صاحب کتاب نے دیے ہیں۔ یہ سبق بھی صفحہ نمبر 49 سے 49 سے شروع ہو کر 50 پر ختم ہوگا، تو ہم نے یہاں اس لیے ڈال دیے۔ تو اب سبق ابھی کا آج کا سبق ہے کھڑا زیر۔ کھڑا زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ ہم نے وہاں پڑھے تھے کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر۔ کھڑا زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے بتلا رہے ہیں کہ اگزامپل کے طور پر دے رہے ہیں، با کھڑا زبر با کھڑا زیر بی، یعنی برابر بتلا رہے ہیں، برابر کا نشان دے کر با یا زیر بی۔ اگر با کے نیچے کھڑا زیر آ جائے یا الف سے لے کر یا تک کے کسی بھی حرف کے نیچے کھڑا زیر آ جائے تو اس کو بھی اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں گے جیسے با یا زیر بی کو کھینچے تھے، تو دونوں کو بھی اتنا ہی کھینچنا ہے۔ اچھا، یہ ہے الفابیٹ دے رہے ہیں، اس کو کھڑا زیر آ جائے پورے قرآن کریم میں کہیں بھی اگر کسی بھی حرف کے اوپر کھڑا زیر آتا ہے تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، حمزہ کھڑا زیر ای۔ آپ بولیں گے یہ حمزہ پڑھا رہے ہیں اس لیے کہ اس کے اوپر حرکت ہے۔ بہت سارے لوگ جو تجوید سے واقف نہیں ہے تو وہ پرانی روش پر یا پرانی روایت کے مطابق اس کو الف پڑھتے ہیں۔ الف اور حمزہ میں فرق ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، وہ اردو کا الفابیٹ میں آتا ہے تو اور عربی میں بھی آتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ بھائی الف کہاں ہے اور حمزہ کہاں ہے، تو الف یہ کہ ہمیشہ حرکت اور جذب سے خالی ہوتا ہے اور حمزہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ تو اب اس کے اوپر حرکت آ گئی کہ حمزہ کہلائے گا، حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، ثا کھڑا زیر ثی، جیم کھڑا زیر جی، حا کھڑا زیر حی، خا کھڑا زیر خی، دال کھڑا زیر دی، ذال کھڑا زیر ذی، اور را کھڑا زیر ری، زا کھڑا زیر زی، سین کھڑا زیر سی، شین کھڑا زیر شی، صاد کھڑا زیر سی، ضاد کھڑا زیر ضی۔ ضاد یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، خصا ضغطن قسم میں سے ہے، اس کو بھی منہ بھر کر ہی پڑھا جائے گا۔ یہ ضا، ضاد، زا، زو اور یہ زا، اس میں فرق رہنا چاہیے۔ تو ضاد، ضاد کھڑا زیر ضی، طا کھڑا زیر طی، زا کھڑا زیر زی، عین کھڑا زیر عی، غین کھڑا زیر غی، فا کھڑا زیر فی، قاف کھڑا زیر قی، کاف کھڑا زیر قی۔ ہم ہر سبق میں اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بڑا قاف ہے اور یہ چھوٹا قاف ہے، تو بچے کو یہ محسوس نہیں ہوگا دونوں بھی قاف ہیں، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے۔ تو ہم ابتدا سے جب بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی بتائیں کہ یہ بڑا قاف ہے، یہ زبان کی جڑ اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے، اور یہ زبان کی جڑ سے کچھ
اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا دال وہاں سے ادا ہوتا ہے. تو ہم اس کو بتائیں گے کہ قاف کھڑا زیر قی، اور اس کو کاف کھڑا زیر کی، لام کھڑا زیر لی، میم کھڑا زیر می، نون کھڑا زیر نی، واو کھڑا زیر وی، ہا کھڑا زیر ہی، حمزہ کھڑا زیر ای، یا کھڑا زیر ی. یہ اس طرح کا پورا ہم سبق پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اگلے انشاءاللہ اس کی تختی آئے گی مشق والی، تو ہم اس کو بتائیں گے. اس تختی کے اندر پیچھے والا بھی آئے گا اور آگے بھی آئے گا، پھر ملا کر کس طرح پڑھیں گے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے. السلام علیکم.